اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ مغفورہ ام فروا بنت سید توقیر حسین یعنی عرف بنو باجی ان کی روح کو پڑھ کر بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له سبحان ربک رب۔ تمام مومنین سے گزارش ہے، خصوصاً مرحومہ کے جو رشتہ دار احباب ہیں ان سے استدعا ہے، التماس ہے، ریکویسٹ ہے کہ مجلس کے بعد سب ایک ساتھ، جب مجلس ہو جائے گی سب ایک ساتھ مل کر مرحومہ بنو باجی کی قبر پر جا کر سب مل کر ایک بار فاتحہ پڑھیں، اور جب بھی موقع ملے بار بار جایا کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر والسراج المنیر، حبیب الہ العالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ العظم فی الارض اجمعین، الحجۃ الثانی عشر، الامام المہدی المنتظر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ، وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات پڑھتے پر محمد والم۔ عزیزان گرامی، مجلس ایصال ثواب ہے، اور مرحومہ مغفورہ ام فروا بنت سید توقیر حسین عرف بنو باجی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے،
اور اس سے پہلے بھی مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس کو ہم نے خطاب کیا تھا مالونی میں، اور یقیناً آپ سبھی حاضر رہے ہوں گے۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ مولانا بے ابھی ایک صلوات پڑھ دیں آقا کے، مولانا کے استقبال بے بخشی منت ہی تھا۔ تو مالونی میں مجلس ہو چکی مرحومہ کی، وہ مجلس یہ مجلس جو بھی ہے تو اصالہ ثواب کی مناسبت سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات کی توجہ شامل حال رہے انشاءاللہ۔ اور دوپہر کا وقت ہے تو سستی کا مظاہرہ مت کیجیے گا، اس لیے کہ مجلس کبھی بھی ہو، مجلس میں سستی اچھی بات نہیں، اس لیے کہ دشمن یہ کہتے ہیں یہ کیسے حسین کے ماننے والے ہیں جنہیں کہیں سونے نہیں ملتا تو یہ آ کر مجلسوں میں سوتے ہیں، ہے نا۔ دوسری قومیں بسوں میں سوتی ہیں، ٹرین میں سوتے ہیں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اکثر کوئی نہ کوئی 1 2 3 لوگ سوتے ہی ہیں مجلس میں۔ اب 1 گھنٹے تک مولانا پڑھ رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، اس سے اچھا کیا ہے؟ یہ کوئی اسکول کلاس روم تو ہے نہیں، ٹیچر کے روم سے باہر کر دیں گے کلاس روم سے، لہٰذا سو لو۔ ہر جگہ دیکھا ہے، ہر عالم کہتا ہے سونے والا 1 2 سوتے ہی، لیکن میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ جب مجلس میں سو رہے تھے تو مجلس کے بعد تبرک بڑھتے وقت بھی سوئیے گا۔ جب کھچڑا، بریانی، پلاؤ، چائے کے کپ بجنے لگے تب نیند کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا مقصد ابھی تک مولا کی محبت آئی ہے، مولا کی معرفت نہیں آئی۔ صلوات پڑھتے پر محمد یہ بات میں نے مقدمتاً انہیں کہہ دیا تمہیدی طور پر، تاکہ آپ کی سو کوئی نہیں رہا، کوئی سویا نہیں۔ میں نے تو ایسے ہی کہا تھا کہ کوئی سوئے نہ، پہلے ہی الرٹ کر رہے ہیں، سمجھے۔ وہ بیماری آئے گی نہیں آئے گی، مگر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں پہلے الرٹ رہیے۔ تو عزیزان گرامی، مجلس اصالہ ثواب ہے، حرکت میں برکت ہے۔ میں چاہتا ہوں نہ میں سستی دکھاؤں نہ آپ سست رہیں۔ ہاں، مرحومہ کو ایک ایک لفظ کا ثواب پہنچے گا۔ بڑا شرف ہے اگر ہم اس موضوع پہ بات کریں۔ یہ فرش اعضاء، یہ مجلس، یہ جو ذاکر کی آیت، یہ قصیدے، یہ سوز یا مرثیہ یا سلام، جو بھی جتنا پڑھا جاتا ہے، پھر فاتحہ، ایک ایک چیز، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کا، سانس کا ثواب، اور پڑھی جانے والی چیز، تلاوت قرآن، ایصال، کوئی سورہ یاسین، سورہ ملک، سب ثواب مرحوم کو یا مرحومہ کو جاتا ہے۔ اور جب مرحومین کو فرشتے لے کے جاتے ہیں ثواب سجا کر، تھال میں، طباق میں، جیسے ہم کہتے ہیں، میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں بات، تو دوسری روحیں مومنین کی دیکھتی ہیں کہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ آج تیرے خان کے خان، طباق کے طباق سجے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیسے آپ ماہ رمضان میں افطاری بھیجتے ہیں، یا کسی بچے کو اس کے رشتہ دار اس کی سالگرہ یا کچھ موقع پر کچھ چیزیں بھیجتے ہیں نا، ڈھاک کر کپڑا رکھ کے مہاراشٹرین زبان میں، تو دوسرے بچے دیکھتے ہیں کیا ہے نا۔ یہ باقاعدہ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ جب آپ ایک فاتحہ پڑھتے ہیں، ایک مجلس ہوتی ہے قرآن خوانی، تو یہ فرشتہ تھال، خوان، طباق ثواب کا سمجھانے کے لیے، جیسے اب قیامت میں میزان، والمیزان حق، والصراط حق، صراط یعنی پل صراط، والمیزان حق یعنی اعمال کا تولے جانا، میزان یعنی ترازو، تلقین میں ہے۔ تو وہاں کوئی فرشتے ترازو تھوڑی لے کے بیٹھیں گے کہ ٹماٹر خریدنے ہیں کہ آلو خریدنے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا، تشبیہ دی گئی ہے۔ میزان یعنی کیا؟ یعنی اعمال کا تولے جانا، کوئی 2 پلے نہیں ہوں گے، یہاں آپ کے اعمال ڈالیں گے، پھر یہاں آپ کی برائیاں ڈالیں گے، کون زیادہ ہے۔ اب ان کا پیمانہ الگ ہے، تمہارا پیمانہ الگ ہے، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے کہ پیمانہ سمجھنا ہے تو یہ ترازو کو ہم میزان کہتے ہیں۔ میزان کا ترجمہ ترازو ہے، تاکہ تم سمجھ لو کہ ترازو صرف فانی دنیا میں نہیں چلتا، باقی دنیا میں بھی رہے گا۔ بات سمجھیے، مجلس پڑھی نہیں جاتی۔ جب تم یہاں چاہتے ہو کہ ترازو میں کوئی چیز تول کے لو، توجہ دو، میں مجمع میں ذرا توجہ ڈالنے کی کوشش کرتا کہ مجلس سمجھ میں آئے، پڑھنے والا پڑھے۔ تو دیکھیے شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ مراجعین کا کیا ہے، مجتہدین کا، کہ مومن سے خریدے مستحب ہے، مومن کو لو، مومن کو، یہ تو ٹھیک ہے، اب ہندوستان ہے، سب سے لینا دینا ہے،
سبھی سے تو لینا دینا ہے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی، وہ مستحب ہے. لیکن ایک مستحب ہمارے امام کہہ رہے ہیں، جسے مراجع لکھ رہے ہیں، خود امام نے کہا کیا کہ جب کسی سے کچھ لو تو کم لو، اور جب کسی کو دو تو زیادہ دو. میں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ جب کسی سے کچھ لو تو کم لو، بھی تھوڑا کم دے، تھوڑا سا 50 گرام 100 گرام. لیکن جب کچھ دو، مجھے اجازت دے تاکہ کچھ بتائیں، کچھ دے تو کیا کرے، تھوڑا زیادہ دے، انہیں ایک پلہ دینے والا جھکا رہے، اور جب لے تو بھئی تھوڑا کم لیں. یہ شریعت محمدی فقہ جعفری شیعہ اثنا شری مسلک میں ہے. اب وہاں کہا جا رہا ہے والمیزانہ، بولیے، والصراط حق والمیزان حق وسؤال منکرا ونکیرا فی القبر حق. دیکھو سن لو، تلقین میں جب پڑھا جاتا ہے تب بھی تو بیٹھتے نہیں ادب سے، کوئی فون پہ بات کرتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے. زندہ باتیں پڑھ رہا ہوں، ہوتا ہے نا، جنازہ دے دیا اس میں بھی پیچھے ہو گئے. پھر ارے بھئی یہاں تو موبائل اندر رکھ لو، اس لیے کہ وہ جو قبر ڈھیر منو مٹی کے نیچے جانے والا ہے، اس کے موبائل سے عبرت لو، اس کے گھر سے عبرت لو. سب چیزیں اس کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، بات آئے گی. لیکن ڈھیروں منو مٹی کے نیچے کہا جاتا نا، اسما افہم، اسما افہم، سن اور سمجھ. کیوں اسما افہم؟ اللہ ربی اذا اتان الملکان المقربان، جب دو ملک آئیں گے منکر و نکیر مقرب اللہ کے، وہ سالان جب تجھ سے سوال کریں گے، کوشچن، لا تخف ولا تحزن، کوئی غم مت کر، کوئی خوف مت کر، قل فی جوابہما، ان کے جواب میں بغیر ڈرے کہہ دینا. جب وہ پوچھے من ربک، تو کہنا اللہ ربی. وہ پوچھے تیرا رب کون ہے، تو کہہ دینا کیا، اللہ ہو ربی، اللہ میرا رب ہے. من کتابو، کہہ دینا قرآن و کتابی. من قبلتو، کعبۃ و قبلتی. من نبیو، تیرا نبی کون ہے، تو کہہ دینا محمد النبی. اور جب پوچھے من امامک، تو علی سے لے کر امام زمانہ تک سارے نام ہیں، وہ سب کے سب پڑھ لینا. اب میں ایک بات یہاں کہہ رہا ہوں، ابھی آیت کا ترجمہ نہیں کیا ہوں، کہ بھئی یہ تلقین میں مرنے کے بعد کہا جا رہا ہے اسما افہم، سن اور سمجھ. یا لیڈیز ہوتی ہے تو اسمعی افہمی، صیغہ بدلتے ہیں، سنو سمجھو. اسما سن، افہم فہم، اسی سے فہم سمجھ. ارے مولانا دیکھیں، مجلس یہاں پڑھ رہے ہیں لیکن پوری دنیا کے لیے ممبر کی ہر بات عام ہے. میں روز پڑھ رہا ہوں، یہاں پڑھ رہے ہیں تو یہاں کے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں، یا آپ کو کہ سستی نہیں دکھانا تو آپ کے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں. یہ تو میسج سب کے لیے، قرآن، اہل بیت، ممبر کی بات، مشرق. اسما افہم، ٹھیک ہے. تلقین 3 موقعوں پر مستحب ہے، جب انتقال ہو، جب روح نکلنے لگ رہی ہو یا روح نکل چکی تب پڑھیے. پھر جب قبر میں لٹاتے ہیں، قینچی بناتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں مٹی دینے سے پہلے تب پڑھیے. پھر جب سب چلے جائیں قبرستان سے مٹی دے کے، فاتحہ پڑھ کے، سورہ قدر پڑھ کے، پھر ایک آدمی تنہا سرانے رشتہ دار یا کوئی بھی، تب پڑھیں. کیا تلقین؟ بولیے، تب تلقین پڑھیں. لیکن وہ تلقین میں جملے کیا ہے؟ اسما افہم، سن اور سمجھ. اب میرے جیسا اسٹوڈنٹ نور علی عابدی آگے بڑھا، بھئی اس کو کیا سمجھا رہے ہیں آپ؟ توجہ دیں. اسما سن، اسما سن اور افہم سمجھ، سستی نہیں. اسما افہم سن سمجھ امر کا صیغہ ہے، آرڈر. اچھا یہ چیزیں کہیں اور نہیں ہیں، کہیں نہیں ہے، کہیں بتا دیجیے آپ ہو تو. یہاں تک میں نے تحقیق کی، معلوم کیا، ہوم ورک کیا، کہیں بھی نہیں ہے. اتنے مسلمان فرقے کہیں ہیں. لیکن آپ کو بھائی جناب، اب یہاں 2 چیز ہے. اس نے جب زندہ تھا، حرکت کیجئے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، نیا پہلو دے رہا ہوں. جب یہ زندہ تھا، باحیات تھا، جوان تھا، جسم اور روح کا کانٹیکٹ باقی تھا، ہے نا، جسم اور روح کا، جیسے ابھی ہم ہیں. جب اسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس کو مرنے کے بعد اسما سن افہم سمجھ،
یہ جو مرنے والا کل میں مر جاؤں گا. لیکن جب یہ زندہ تھا تو اس کو مجلس میں کہا گیا سن سمجھ, جمعہ میں کہا گیا سن سمجھ, خطبے میں کہا گیا سن سمجھ, عشرے میں کہا گیا سن سمجھ, ماہ رمضان میں کہا گیا سن سمجھ, ماہ محرم کی مجلسوں میں کہا گیا سن سمجھ. یعنی مجلس میں, جلوس میں, عشرے میں, خطبے جمعہ میں, مدرسے میں, مکتب میں, ہر جگہ کہا گیا اسمع افہم, سن سمجھ سن سمجھ. تو جب زندہ تھا, جب نہیں سنا تو اب کیا سنے گا؟ جب زندہ تھا, جب نہیں سمجھا, اب کیا سمجھے گا؟ سب زندہ بیٹھے, اللہ سب کو زندگی دے مولا کے صدقے میں, طول عمر دے آپ کو. ابھی زندہ ہے تو نہیں سن رہے, سو رہا ہے, ابھی نہیں سمجھ رہا ہے, اب مر چکا ہے. اور پھر مولانا آگے بڑھ کے پڑھا رہے اسمع افہم. ارے مولانا زندہ تھا, مسجد مدرسے میں کہا دیکھ سمجھا رہا ہوں اب تو سمجھ لے, ابھی سنا رہا ہوں سن لے, سستی ہٹا. لیکن نہیں, اب مر گیا. پھر بڑا عجب ہے, دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے, پھینکو اس کو اٹھا کر, اس کو اسکول سے نکال دو. 1 سال تک اس کو سمجھایا سنایا, اب اس کو اسکول سے نکالنا ہے, ایڈمیشن نہیں, دنیاوی قانون. لیکن یہ مسلک اہل بیت ہے, یہ علی کی ولایت کا صدقہ ہے, یہ اہل بیت کی محبت کا صدقہ ہے کہ ہر در پر مایوسی نظر آتی ہے, یہاں پر زندگی پر بھی سنائے اور سمجھائے اسمع افہم, مجلسوں میں اسمع افہم, جلوسوں میں, جمعہ میں, مدرسے میں, مکتب میں, ہر جگہ. اس کے باوجود وہ کریم اور رحیم ہے. علی کریم ابن کریم ہے, ہر امام کریم ابن کریم ہے. آل محمد ہو یا ان کا خدا ہو, وہ صرف رحم کرنا جانتے ہیں, کرم کرنا جانتے ہیں, وہ بھگانا نہیں جانتے, قریب بلانا جانتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جب ہماری توحید پر زندگی کی ہے, محمد کی رسالت پر زندگی کی ہے, علی کی ولایت پر لائف گزاری ہے, حسین کے ماتم کے ساتھ زندگی گزاری ہے, تو تم چھوڑ سکتے ہو, ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. صلوات پڑھ دے محمد. تم اسے تنہا, ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ اکیلا ہے اب, لیکن یہ علی کی ولایت, اہل بیت کی محبت, یہ عزاداری, یہ توحید, رسول کی, اللہ کی توحید, رسول کی رسالت, علی کی ولایت رات سے کنٹینیو مجلس جاری ہے. میں ویسے نہیں پڑھ رہا ہوں, رات کو بھی, پھر صبح مجلس, ابھی باندرا سی ڈائریکٹ آ رہے ہیں مجلس پڑھ کے, تو ویسے نہیں پڑھ پا رہا ہوں عباس بھائی, جیسی پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ پھر پڑھیں گے اچھی میں اچھی. یعنی سوچئے نا کتنا رحیم رحمان, کس قدر اچھی شریعت ہے, کس قدر اچھا دین ہے, کتنے اچھے رہبر ہیں اہل بیت, کتنے اچھے ہیں. اور ہمیں کہ انہی کی غداری کیے جا رہے ہیں, انہی کے وفادار نہیں ہیں, ہے نا. ہمیں کچھ نہیں کھلتا, کھلتا ہے ان کا علم, ان کا جلوس, ان کی عزاداری. ان سے جو چیزیں منسوب ہیں اسی میں ہم شک و شبہ پیدا کرتے رہتے ہیں. یعنی ہر چیز ہماری اچھی ہوتی ہے, بچے کی سالگرہ ہو یا گھر کی شادی ہو, سارے فتنے کہاں قوم کرتی ہے؟ عزاداری میں. محرم آئے اختلافات شروع, ایام فاطمیہ, اعزائے فاطمیہ آئی, اختلافات شروع. یعنی ہم اہل بیت کو ہی نشانہ بناتے ہیں. یہ زندگی بھر نہیں سوچ سمجھ پایا, نہ اسمع افہم سن سمجھ, تو آپ کیا سنے گا سمجھے گا. لیکن یہ کرم نوازی ہے, یہ رحم ہے, یہ محبت اہل بیت کی تاثیر ہے کہ سنو, ہر جگہ کبھی نہ کبھی ساتھ چھوڑ دیتے, کہتے نا ساتھ چھوڑ دیا, اکیلے چھوڑ دیا. رات کو دوست صبح دشمن, صبح دوست رات کو دشمن, رات کو دوستی صبح کٹی, ہے نا. شادی میں آیا میت میں نہیں آیا, میت میں آیا شادی میں نہیں آیا, پہلے بیٹے کی شادی میں آیا دوسرے بچے کی شادی میں نہیں آیا. یہ دنیا والے, کیا ہم کیا تم سب. لیکن یہ اللہ اور اہل بیت ہی ایسی چیز ہے کہ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, اب بات کہہ رہا ہوں میں, سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اکیلے, تب بھی یہ محبت اہل بیت کی تاثیر ہے کہ یہ حکم اہل بیت ہے. کیا کہ بیٹے چھوڑ کے جا رہے ہیں, بیوی چھوڑ کر جا رہی ہے, شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے, ماں باپ, دوست, فرینڈ, چائے پینے والے, پان کھانے والے, ہوٹل میں بل بنانے والے, سب چلے, سب فائدہ اٹھانے والے چلے گئے.
لیکن اللہ اور اہل بیت ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں. جب سب جا چکے تب بھی ہم تیرے ساتھ ہیں, ڈر مت. لا تخف, کیا ہے تلقین میں؟ پوری تلقین نہیں پڑھ رہا ہوں, پڑھ لیجئے. لا تخف, خوف مت کر, اب تو اکیلا ہے, نہ اب تیرا بینک بیلنس ہے, نہ مال ہے, نہ بیوی, نہ بچے, نہ زر, نہ زمین, نہ کھیتی, نہ فلیٹ, نہ بنگلہ, نہ فرینڈ, نہ اماں, نہ ابا, نہ دادا, نہ نانا, کوئی نہیں, کوئی نہیں. اب 3 چیزیں ہیں. کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. ذرا سوچیے کیا چھوڑا تو نے یہاں؟ 3 چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں بولیے؟ میں مجلس ویسے نہیں پڑھ پا رہا ہوں جیسی پڑھنی چاہیے, مگر آپ ساتھ دیں. بات سمجھ میں آ رہی جو پڑھ رہا ہوں؟ ایصال ثواب ہے, مرحومہ کی ایصال ثواب کی. اب 3 چیز ہے. ایک چیز کیا ہے؟ مال. مال ہے نا, مال میں کیا ہے؟ زر, زن, زمین چھوڑ دیجئے, مال, سونا, چاندی, روپیہ, ڈالر, ریال, پیسے, یہ مال. دوسری چیز کیا ہے؟ مال, اعمال. جب مجمع ایسا لگتا ہے جیسے مراٹھی لوگ بیٹھے ہیں امریکہ. ارے مال اور اعمال کیا فرق ہے دونوں میں لکھنے میں بولیے؟ مال کے پہلے کیا لگا دیجئے, میں مراٹھی آدمی ہوں, الف اور عین ہے نا مولانا, صحیح پڑھ رہا ہوں نا؟ مال کے آگے کیا لگائیے اردو میں؟ الف عین, اور پیچھے سے مال کو جوڑ دیجئے ریل گاڑی کی طرح, تو بن جائے گا اعمال. الف عین ہٹائیے تو کیا بچا؟ دیکھیں بھی حسن اتفاق ہے, یعنی ایک ہے مال اور ایک ہے اعمال. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اولاد. اولاد, بیٹے, بیٹیاں, بیٹوں کے بچے, پوتے, بیٹیوں کے بچے, نواسے, نواسیاں. اتنے اشارے میں تو لکھنؤ, یو پی, بمبئی ہل جائے. کھانا کم کھایا کیجیے تاکہ ایسے ٹائم میں سستی نہ آئے. حرکت میں برکت ہے. مجھے بھی لگے کہ ہاں مجمع میں دلچسپی ہے. آل یعنی اولاد, لیکن اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ آل. مجمع سمجھدار ہے, علی والے ہیں نا. تین چیز ہے, مال, اعمال اور اولاد. اولاد کو کہتے ہیں آل. آل, ارے اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ آل, اولاد. اسی لیے تو کہتے ہیں نا محمد آل محمد, محمد کی آل. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آل یعنی آل اولاد ہے. میں نے جان بوجھ کے اولاد کر کے آل کیا. اب آپ غور کیجئے, تینوں میں ایل ہے, تینوں میں لام ہے. اولاد کو آل کہتے ہیں, آل بھی کہے پر, لام پر. اعمال, نماز, روزہ, ساری نیکیاں, جتنی اچھائیاں ہیں, جتنی بھی اچھائیاں ہیں, یہ ہے اعمال. اولاد آل, وہ مسجد ہے, اعمال. یہ امام بڑا ہے, اعمال. اور ادھر پیچھے مڑیے تو کیا ہے؟ زور سے آگے میرے سے مت پڑھائیے گا مجلس. مال, مال ادھر ہے, آل یہ بیٹھی ہے. اعمال وہ مسجد امام باڑے میں, نماز بھی, ماتم بھی, قرآن بھی, روزہ بھی, تینوں میں لام ہے. اب مرنے والا تو سبھی ہے, کبھی دادا, کبھی نانا, کبھی اماں, کبھی دادی, کبھی چاچا, کبھی مرد, کبھی عورت, کبھی بہن, بھائی, کوئی بھی مر سکتا ہے, عورتیں, مرد. یہ جو چلا ہے تو 3 چیز تھی اس کے سامنے. کیا تھے؟ آل تھی, اعمال تھے اور مال تھا. اب دیکھ لے تو کہ 2 چیزیں تیرا ساتھ چھوڑ رہا ہے, ایک چیز ساتھ چلی ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. ہے نا؟ اعمال چلے, آل یہیں بیٹھی ہے, مال یہیں پڑا ہے بینک میں, زمین میں گیہوں لگے ہیں, کھیت میں انار کے درخت ہیں, گاؤں میں بنگلہ کھڑا ہے جوہو پہ, فلیٹ. یہ چلے گئے. الماری میں, کبرڈ میں, کیا بولتے ہیں, شوکیز میں, سب چیز ہے, کپڑے ایک سے ایک. عورتیں ہیں تو ساڑی, یہ ریسپشن میں پہن کے گئی تھی.
10,000 کا عام بات پڑھ رہا ہوں میرے لیے، ممبر کی ہر بات عام ہے. پوری زندگی میں معلوم ہو 2 لاکھ 5 لاکھ کے کپڑے پہنے، 10 لاکھ کے زیور، 2000 چپل کی جوڑیاں، مرد ہوں کہ عورتیں ہوں ٹائی کوٹ. میں نے بمبئی کی ریسپشن دیکھے، 20 لاکھ شادی میں خرچے ہوئے، خرچ ہوا. اگر شادی اہل بیت کے مطابق نہیں کی تو 20 لاکھ کا حساب دینا پڑے گا، اور خدا نہ کرے 6 مہینے میں طلاق ہو گئی تو گیا. کم سے کم قرآن اہل بیت کی روشنی میں شادی کر، طلاق ہوگا تو ٹینشن تو نہیں رہے گا کہ مولا میں نے اسراف نہیں کیا تھا، زیادہ خرچ نہیں کیا. اشارہ ہے صرف. مال یہیں پڑا ہے بینک میں، گھر میں، وہ کپڑے، وہ ساڑی. مہاراشٹرین انداز میں پڑھ رہا ہوں، مہاراشٹرین ہوں. سب پڑا ہے یہاں، پورا مال یہاں، جس کا مال تھا وہ وہاں. پوری آل یہاں، جس کی آل ہے وہ وہاں. کہاں؟ وہاں قبرستان میں. سوچئے اب بیچارہ مال تو اڑ کے آئے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آواز آئے گی. جو آل حرکت کر سکتی ہے، مال تو بینک میں ہے، پورے درخت جو ہیں وہ کھیت میں ہے، پورے گیہوں چاول باجرہ کھیت میں ہے، فلیٹ جو ہے بنگلہ جوہو ورثہ ساکینہ کا اندھیری میں ہے. وہ تو حرکت کرے گا نہیں. جو حرکت کر سکتے وہ اتنا نالائق ہو چکا ہے کہ توفیق نہیں ہوتی. میں عام بات پڑھ رہا ہوں کہ کبھی اماں ابا والد والدین دادا نانا رشتہ داروں کی قبر پر آئے. ارے کم سے کم اتنا سوچ لے، آج کسی اور کو کندھا دے رہا ہے، کل مجھے بھی کندھا چاہیے. آج کوئی اور ہم سے فاتحہ چاہتا ہے، کل مجھے بھی کسی کی فاتحہ چاہیے. آج میں کسی کے اصال ثواب کا کوئی ہمارا محتاج ہے، کل میں بھی کسی کا محتاج بن جاؤں گا. وہ نظام قدرت جو قدرت چلاتی ہے وہ سب پر نگاہ رکھتا ہے. تو اپنے والدین کو خوش رکھ، تیری اولاد تجھے خوش رکھے. صلوات پڑھ دے پر محمد وعلی محمد. کیا جا رہا ہے؟ پورا مال پڑا ہے. یہ آل بیٹھی ہے ویڈیو گیم میں، سیریل ٹی وی ہے، ایسے ہے. صرف پڑھ نہیں رہا ہوں ہوا میں، حقیقت ہے. ایسی ایسی نالائق اولاد ہے کہ ماں باپ کی زندگی میں پوچھا نہیں. جب مر گئے، شیعوں کی بات کر رہا ہوں میں، کب آئے باہر سے؟ جب مر گئے، وہ بھی جنازے میں نہیں. وہ اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے جو چھوڑا ہے اس میں ہمارا حصہ کہاں ہے. سب نہ صحیح کچھ تو ہیں، کیونکہ علماء کے سامنے ایسے مسئلے آتے ہیں. ہر جگہ جاتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں نا دل کی باتیں. ابھی تو امام تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے تو کتنے مسائل ہیں. یعنی مال، اعمال اور آل، تینوں لام ہیں. سوچئے ابھی سے ہم سوچے، میں فکر کروں کہ یہ 3 لام میں سے 3 ایل میں سے 2 ساتھ چھوڑنے والے ہیں اور 1 جانے والے ہیں. اعمال میں سب آ گیا، فروع دین، اصول دین، دین، محبت اہل بیت، اعمال، نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ. اب وہ جو مال پڑا ہے، اگر زکوٰۃ نکال لیا ہے، وہ مال پڑا ہے، خمس دے دیا ہے، یہ آل ہے. اگر اس کو دیندار بنا دیا ہے، ایسا تو نہیں کہ انگلش سکھا دی، کالج بتا دی، لیکن قرآن نہیں سکھایا. سمجھ لے. تو اگر تو نے اسے دیندار بنایا تو یہ آل بھی کام آئے گی. اور اگر مال کو پاک کیا، نظر میں، نیاز میں، جلوس میں، عزاداری میں، مسجد میں، وضو خانے میں، تو وہاں پچھتاوا نہیں ہوگا کہ اعمال آئے ہیں، لیکن آل اور مال بھی اس طریقے سے اعمال بن جائیں گے. یہ آل اور مال بھی کیا بن جائیں گے؟ اعمال. بچے کو قرآن سکھایا، سورہ فاتحہ سکھایا تو فاتحہ پڑھے گا. ورنہ لنڈن یونیورسٹی سے آیا ہے اور لو میرج کے چکر میں رہ گیا تو گیا. اشارہ دے رہا ہوں میں. کیا فائدہ؟ بہت بڑی ڈگری ہے مگر ایک الحم 3 توحید نہیں پڑھ سکتا. کتنی طاقت ہے ایک سورہ الحم 3 توحید میں. تیری پوری دنیا کی ایجوکیشن میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنا ایک الحم 3 توحید، ایک انا انزلنا میں طاقت ہے، اور جتنا علی کے فضائل اور حسین کے مصائب میں طاقت ہے.
اس لیے کہ تو تیری ڈگری یہ فانی دنیا میں بھی ماں باپ کو کچھ نہیں دے پاتی ہے، لیکن علی کا ذکر اور فضائل حسین کے مصائب اور عزاداری اور یہ قرآن کی تلاوت تو مرنے والے کو باقی دنیا میں ہمیشہ کی چیز عطا کر دیتی ہے۔ عزیزان کرام، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ سوچئے نا، میرے پاس دولت ہے، میں بڑی ڈگری کا ہوں، لیکن کچھ نہیں دے پایا رشتہ دار ماں باپ کو، دین کو۔ لیکن غریب بیٹا ہے، بچہ ہے، روزانہ قرآن پڑھے قبر پر۔ آپ نہیں جانتے اس پر مجلس اگر پڑھے علماء یا میں تو بہت، آپ کہیں گے پڑھیے، کتنا ثواب ہے، بات آئے گی وہ، آپ کہیں گے کہ واقعاً پڑھیے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ماں باپ جن کا بیٹا انگلیاں گاڑ کر قبر پر پڑھے۔ کیا پڑھے قبر پر؟ 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید، 7 مرتبہ سورہ قدر انا انزلنا، 1 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ ملک، کم سے کم آگے پیچھے صلوات، کم سے کم یہ پڑھیے ہمیشہ، دفن سے لے کے ہمیشہ جب تک زندہ۔ جتنا انگلی گاڑیں گے قبر کے اوپر، مجھے تو نہیں معلوم، چونکہ یہاں نہیں دیکھے، ایک مرتبہ استاد آغا شیخ اسماعیل رجبی آیت اللہ، شیخ اسماعیل رجبی علی اللہ مقام، میرے استاد یہاں پڑھتے ہو انڈیا میں، ایران میں دوسرے استاد تھے، ہم لوگ گئے تھے، کافی علماء تھے، آغا موسوی، ایران کے علماء، تو قبرستان میں دیکھے کہ سب پھل ول رکھے ہوئے، معاف کرنا پڑھوں یا نہیں؟ قبرستان میں گئے، علماء تھے سب، علماء آغا موسوی جو ابھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، استاد محترم آیت اللہ شیخ اسماعیل رجبی، مسجد ایرانیہ میں، اور میں طالب علم تھا، اور مجھے یاد نہیں 1984 84 یا 85 کی بات ہے، اس کے بعد ایران چلے گئے ہم، مقصد کافی علماء تھے، پر اس کے بعد ایسا کئی موقع ہوا دیکھے کہ قبر کے اوپر انار رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے انار، آپ کہیں گے نئی چیز آ رہی کچھ، انار، روٹی، بمبئی کی روٹیاں، کون سی؟ تندوری، مغلائی روٹی، یہاں زندہ کو تو مل نہیں رہی ہے، مردہ کو کھلا رہے، اور اس پر کھجور رکھی ہوئی، باقاعدہ دیکھی ہوئی چیزیں ہیں، اور کسی نے محبت سے موم بتی بھی رکھی ہے، یہ وہ سب چیزیں، نہ یہ حرام ہے نہ گناہ ہے، کچھ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے رکھا ہے تو وہ کوئی میت تو کھائے گی نہیں، بے عقل سے سوچنا ہے جو قبر پر رکھا ہو میت کھائے گی، وہ جو خادم ہے وہ لے جائے گا میت کے نام پہ، اس کو دے دیجیے۔ لیکن مجھے کچھ اور عرض کرنا ہے کہ ہم نے رکھا ہو، آپ کی محبت ہے، چراغ روشن قبر پر، اچھی چیز ہے، سوال یہ کہ چراغ روشن ہے، موم بتی اگربتی ہے، پھول ڈالا ہے، لیکن اس کے ساتھ تم نے روٹی رکھی ہے، اماں کی قبر پر، ابا کی، والدین کی، دادا کی روٹیاں، اے بڑے بڑے انار، کھجور اور بہت ساری چیزیں، دیکھا ہے کہ نہیں؟ سب نہیں رکھتے لیکن کوئی تو رکھتا ہے، مسلمانوں میں، ہندوؤں کی بات نہیں، اور مسلمانوں میں مومنین شیعہ۔ اب مجھے ایک بات کہنا ہے، اگر صحیح ہے تو تصدیق کیجئے، غلط ہے تو میری اصلاح کیجئے، میری اصلاح کیجئے۔ بھئی یہ بتا، ممبر کی بات عام ہے، عام، یہاں پڑھ رہے ہیں پوری دنیا کے لیے، وہاں پڑھ رہے ہیں پوری دنیا کے لیے، یہ ممبر رحمت للعالمین کا ہے، یہ ممبر مولا کائنات کا ہے، جو صرف بمبئی کا مولا نہیں ہے، کائنات کا مولا ہے، وہ عالمین کے رسول ہیں، اللہ رسول امام اہل بیت عالمین کے، یہ ان کی باتیں ہیں، تو عالمین کے لیے، سب کے لیے۔ اب میں جوان ہوں، میری والدہ نے کہا، والد نے کہا، والدین نے، بیٹا نور علی عابدی، ذرا یہ اینک جو ہے، دیکھیے ایسا ہوتا ہے، آپ کے سامنے تجربہ آئے گا، ہے، سنیں گے، میں نے تو دیکھا ہے، وہی پڑھ رہے ہیں، بیٹا اتنا اینک جو ہے، ذرا اس کی شیشہ خراب ہو گیا ہے نا، چلو لے کے ہمارا اینک بدلوا دو نمبر، ارے اماں، ارے ابا، ابھی تو بنوایا تھا، 2 مہینے بھی تو نہیں ہوئے، پھر دوسرے نے کہا، دوسرے بیٹا دیکھو اینک پھوٹ گیا، ابھی 1 ہفتہ تو ہوا، نیا بنایا ہوں 5000 کا، اب پھوڑا ہے اسی کے بچے نے، یعنی پوتے نے، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، پوتے نے پھوڑ دیا، آئینہ، شیشہ، جو بھی ضرورت کی چیز ہے دادا دادی کی، ابھی تو بنایا تھا۔ آپ بات کو سمجھے، ماں بیمار ہے، باپ دادا بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا بھی پھل دیجئے، بیٹا ذرا ایپل، سیب، ارے ابا ابھی تو لایا تھا 2 کلو، ختم ہو گئے،
گھر کے بچوں نے کھا گئے. بات کو سمجھنا ہے. یعنی زندگی میں جب ماں باپ دادا زندہ تھے، یہ مت دیکھیے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. یہ علی کی آواز ہے. جب وہ باپ دادا ماں باپ زندہ تھے اور نور علی آبدی سے مانگ رہے تھے انار دے دو، سیب دے دو، ایپل لا دو، ہے نا، یہ دوائی لا دو، پرچی ہے چٹھی میڈیکل میں سے، تو وہی بیٹا نواسا پوتا جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا، مہنگائی کی باتیں کر رہا تھا، تنخواہ کم ہے، سب خرچ ہو گیا، چھوٹی سی چیز دے رہا ہوں. یعنی اب مرنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ عجب مجمع ہے بھائی. مرنے کے بعد وہی بیٹا اب اپنی ماں باپ دادا نانا دادا دادی اور رشتہ دار کی اسی قبر پر، عام بات ہے اس میں سے کوئی ایسا کرتا ہو، اب اس قبر پر ایپل، کھجور، روٹی، انار رکھ رہا ہے. کاش ذرا اللہ نے عقل دی ہے، ہم نے منطق پڑھی ہے، ہم انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں. یعنی جو چیز تجھے ان کی زندگی میں دینا چاہیے تھی وہ تو انہیں اب مرنے کے بعد دے رہا ہے. اب جملے کو پلٹ رہا ہوں، یعنی جو چیزیں زندگی میں دینا چاہیے تھی وہ مرنے کے بعد دے رہا ہے، اور جو چیزیں اب تجھے ان کے مرنے کے بعد دینا ہے، اب جو چیزیں تجھے انہیں مرنے کے بعد دینا ہے اب وہ نہیں دے رہا ہے. یہ پھل فروٹ جو ہیں، یہ انار، یہ ایپل، یہ کھجور، یہ مرنے کے بعد مت دے، زندگی میں ان کو دے. اب مرنے کے بعد ان کی قبر پر یہ ایپل اور انار مت رکھ، بلکہ انگلیاں گاڑ کر فاتحہ پڑھ. پھر نادانی کر رہا ہے. جو زندگی میں ضرورت تھی وہ مرنے کے بعد دے رہا ہے. جو مرنے کے بعد دینا چاہیے تھا، میں بڑا جذباتی انسان ہوں اس معاملے میں، اب وہ بھی نہیں دے رہا ہے. اب کیا کر، یہ پڑھ، کیا پڑھ، سورہ الحمد 7 انا انزلنا. اور کیا کر، آسان کام کر، قربان جا اہل بیت کے. علماء نے لکھا، شہید نے لکھا، شہید محراب نے، شیخ عباس محدث قمی نے لکھا کہ اگر تو کچھ چاہتا ہے جو قرآن پڑھ، فاتحہ پڑھ، وہیں پر جتنا ہو سکے اپنی میتوں کی قبر پر پانی ڈال. جتنا قبر پر پانی ڈالو گے، قبر کے عذاب میں، صاحب قبر کے عذاب میں کیا آئے گی؟ کمی آئے گی. بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ یعنی جو چیزیں زندگی میں دینا چاہیے تھا زندگی میں نہیں دیا، مرنے کے بعد جو دینا ہے تو وہ نہیں دے رہا ہے، کچھ اور دے رہا ہے. اب ان کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں پھر جملہ پلٹ رہا ہوں، یہ روٹی انار اگر آپ دینا بھی ہے تو ان کے نام پر اس بھوکے کو دے دو، جس نے کبھی کھجور نہ کھائی ہو، جس نے کبھی ایپل نہ کھایا ہو، جسے کبھی انار میسر نہ ہو، ان کے نام پر دے دے. اس لیے کہ جب وہ کھائے گا، سیراب ہوگا، تو فرشتے وہ ثواب سجا کر لے جائیں گے. اب کیا کر، بہترین چیز بتا رہا ہوں امام سے، اب ان کے نام پر مسجد میں نل لگوا دے. یہ جو در زینبیہ ہے، کسی نے کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں، یہ بازو میں محفل مصطفیٰ، کہیں بھی یو پی میں وضو خانے میں 10 نل لگوا دیے، وضو خانہ بنوا دیا. یہ یہاں پر دیواریں پکی کروا دی، پنکھے لگوا دیے، بورنگ کہتے ہیں نا، بور جس میں سے پانی نکالتے، کیا کہتے ہیں، ان کے نام پر بورنگ لگوا دی. اب جتنے عزادار نمازی مومن مسلمان پانی یوز کرتے رہیں گے، جتنے لوگ وضو کرتے رہیں گے نل میں، جتنے عزادار مجلس میں بیٹھ کے پنکھے سے فائدہ لیں گے. یہ اجالے میں کاغذ پہ دیکھ کے مجلس کا پوائنٹ دیکھوں گا یار، تو جب تک یہ چلتے رہیں گے اس مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا. اسی کو ثواب جاریہ کہتے ہیں. ثواب جاریہ کنٹینیو. وعلیکم السلام. کنٹینیو ثواب جب تک نل رہے گا، جب تک وضو خانہ، جب تک امام باڑہ، جب تک مسجد، جب تک پنکھے، ہے نا. جب تک اس نمازی غریب ہے اس کو کپڑے بنا دیے، میرے والدین کی عیسیٰ صاحب کے لیے کپڑے 4 جوڑی، اس پر نماز پڑھ. جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا ان کو ثواب ملتا رہے گا، رکے گا ہی نہیں. کنٹینیو. اکثر لوگ کھلانے پلانے کے چکر میں رہتے ہیں. بھائی ہم اس کے علماء مخالف نہیں ہیں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں. ہو سکتا ہے کہ بھی قوم کھائی، کتنوں نے فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی، کھلائیے، مگر یہ ثواب جاریہ. ان کے نام پر اچھی کتاب،
کسی غریب طالب علم اسٹوڈنٹ کی مدد، خصوصاً جو علم دین حاصل کر رہا ہے، اس کی ضرورت کی بکس اسے دے دے. جب تک بکس رکھے گا پڑھے گا ثواب ملتا رہے گا. پڑھنے کا اس کو، دینے کا ان کو. یاد رکھیے میں نے ویسی مجلس نہیں پڑھی ہے تو اس لیے اللہ نے تمہیں الرٹ کیا ہے. کیا الرٹ کیا ہے؟ سورہ ملک میں الرٹ کر دیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک. تم جس اللہ کو سجدہ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ اللہ کوئی معمولی اللہ نہیں ہے، ایسے اللہ نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ذات ہے اس کی جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی حکومت ہے. اس کے ہاتھوں میں دست قدرت میں تمام کل جہاں، جہاں تک خدائی ہے. بیدہ الملک، ترجمہ اس لفظی نہیں، بیدہ الملک، ید مانے ہاتھ، ملک مانے ملک، حکومت. تمام حکومتوں کا مالک ہوا ہے. تمہارا سی ایم صرف ہندوستان کا حاکم ہے، وہ امریکہ کا حاکم ہے، وہ چائنا کا، وہ ایران کا، وہ ایسا حاکم ہے جو سارے حاکموں کا حاکم ہے. اس کی کوئی بارڈر نہیں ہے، اس کی کوئی سرحد نہیں ہے. تمہارے ملک اور کنٹری کی سرحد ہے، اس کے ملک کی کوئی بارڈر نہیں ہے. کوئی بتا نہیں سکتا کہاں تک. ساتھ زمین آسمان نہیں، اس سے بھی بڑی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ صرف ایسا مالک نہیں ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. قدرت جو چاہے کرے. آپ میں سے جس کو چاہے تو 1000 سال کی زندگی دے دے. یہ جتنے بڈھے باڈھے بزرگ بیٹھے ہیں سب جوان ہو جائیں، جتنے جوان ہیں یہ بڈھے ہو جائیں. ہاں زلیخا کیا تھی؟ اشارہ دے رہا ہوں، وقت کہاں ہے، رات کو بھی مجلس ہے. زلیخا کیا تھی؟ ارے جناب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام، پورا سورہ یوسف ہے نا. ہاں بوڑھی تھی، ہو گئی تھی نا بوڑھی. پہلے خوبصورت تھی پھر بوڑھی ہو گئی. اب وہ پوری تاریخ نہیں، لیکن پھر اللہ نے کیا کیا؟ نبی کے معجزے کے ذریعے ایسا جوان کیا کہ اور 40 سال. وہ بتانا چاہتا ہے ہم جو چاہے کرے وہ ہوا علی کل شیء قدیر. بات کو سمجھیے. علی کا امتحان لے رہے ہیں دشمن. کس کا؟ علی کا. ارے بھائی کم سے کم جان تو لو کہ یہ کون ہے. یہ علی ہے. اس کا نام جو علی ہے نا، تو اس کا نام علی اس کے گھر والوں نے نہیں رکھا ہے. یہی تو کمال ہے. یہ جو علی ہے، ابو طالب کا بیٹا، عمران کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، ہاشم کا پر پوتا، اس کا نام جو ہے اس کے باپ نے، دادا نے نہیں رکھا ہے. بات کو سمجھیے. یہ ہے علی. اور جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں وہ ہے اعلیٰ. بس اسی پوائنٹ پہ دے رہا ہوں. وہ اعلیٰ نے اس کا نام علی رکھا ہے. اور اعلیٰ بھی اونچائی اور بلندی کے معنی میں ہے، اور علی بھی اونچائی اور بلندی کے معنی میں. یعنی وہ خالق اللہ جو ہے سب سے اونچا ہے. اس نے کہا سب بندے ہیں، میں اونچا، میرے بندوں میں ایک ہی بندہ جو اونچا رہے گا. یعنی اونچے نے کسی کو اونچا رکھا ہے، وہ علی ہے. بلند نے جس کو بلند رکھا ہے علی. اللہ نے نام رکھا ہے. اتنی دشمنی کی گئی ہے مولا علی سے، کوئی انتہا نہیں ہے. باتیں بہت ساری ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے ٹائم بھی پتہ نہیں چل رہا ہے. ساری باتیں رہ گئیں، کچھ بھی نہیں پڑھا ہوں میں نے. واقعات رہ گئے، قبر کے واقعات، قیامت کے، اس کے تو 3-4 گھنٹے چاہیے، عشرہ چاہیے. اتنی دشمنی کیوں علی سے؟ سب سے بڑی نعمت تو علی کی ولایت ہے. محبت اہل بیت قرآن کی روشنی میں سب سے بڑی نعمت، قرآن مجید کی روشنی میں. دلیل ہے میرے پاس. سورہ تکاثر میں آخری آیت، 8-7 آیتیں ہیں، 8 یا 7. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور آخر میں اللہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور پھر ہم قیامت میں تم سے سوال کریں گے اس نعمت کے بارے میں. عظیم نعمت، بڑی نعمت، خاص نعمت. اور اس آیت کے بارے میں ہمارے اماموں نے، 6 امام نے، 8ویں امام نے کہا ہے
کہ وہ بڑی نعمت، خاص نعمت جس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، ہمارے دادا علی کی ولایت ہے، اور ہم اہل بیت کی محبت اور مودت۔ ساری دنیا کو علی سے دشمنی، عداوت۔ وہ ہوا علی کل شیء قدیر، بات ذہن میں رکھے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے پر، جو چاہے کرے، اس کو اختیار ہے۔ زلیخا کو جوان کر دیا، نوح پیغمبر کو 2500 سال کی زندگی دے دی، کسی کو چاہا تو شکم مادر میں ہی موت دے دی، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں، کسی کو امیر، کسی کو بادشاہ بنایا، کوئی ساری زندگی فقیر رہا، اس کا ہے۔ جہاں چاہا بارش برسا دی، سورج برابر نکلتا ہے، آسمان زمین، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہی بات کہہ رہا تھا نا، بس مجلس ختم کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ مالک تمام حکومتوں کا، سب اس کے ہاتھوں میں حکومت، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ الذی خلق الموت والحیات، ایسا اللہ جو انکا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز کا مالک، صاحب اختیار، اس نے دو چیزوں کو خلق کیا ہے۔ کیا؟ الذی خلق الموت والحیات، اس نے زندگی اور موت کو خلق کیا۔ زندگی موت کس لیے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو خلق کیا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ مجلس ختم کی، پورا ٹرانسلیشن رکھ دیا میں، ترجمہ۔ زندگی اور موت کو خلق کیا ہے احسن عملا، تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں گڈ، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اگر پوائنٹ لے لیں، میں مسائل پڑھ رہا ہوں، پوائنٹ لے لیں۔ زندگی دی کس لیے؟ تاکہ اچھا عمل کرو۔ زندگی، الذی خلق الموت والحیات، اس نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا۔ آخری جملہ سنیں، زندگی دی ہے تاکہ عمل کرو، موت دی ہے تاکہ زندگی میں کیے ہوئے عمل کا رزلٹ اور نتیجہ پا سکو۔ بس اشارہ دیا ہے، پھر کبھی پڑھ۔ اس نے زندگی موت دونوں خلق کیا اور کہا احسن عملا، گڈ عمل چاہیے۔ زندگی میں اچھا عمل کیا تو موت آئے گی، تو نتیجے میں جنت۔ زندگی میں ناٹ گڈ، برا عمل کیا، موت آئے گی، نتیجے میں جہنم۔ یہ تمہیں اختیار ہے بندوں کو۔ لوگوں نے، بنی امیہ نے، بنی عباس نے، بس یہی بات کہہ کے آگے بڑھنا ہے، انہوں نے اہل بیت کی دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اللہ نے تمہیں محبت اہل بیت عطا کی، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تم اپنی جوانی، روزی روٹی، فلیٹ، اہل و عیال کو دیکھ کر تو شکر ادا کرو، لیکن سب سے زیادہ خالق کا شکر اس بات پر ادا کرو، عورتیں اس بات پہ ادا کرے کہ اللہ نے ان کو فاطمہ کی کنیزی، غلامی کا شرف دیا ہے، اور مرد، بچے، جوان اس بات پر شکر ادا کرے کہ اللہ نے انہیں ولایت علی کے در کا غلام بنایا، حسین کا زادہ۔ تمام شیعہ کمیونٹی کے مرد اور عورت روزانہ اس بات پر اللہ کا شکر، معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسی ویسی جگہ پیدا نہیں کیا، بلکہ ہمیں محب اہل بیت، حسین کا عزادار بنایا۔ کیوں؟ عزادار کوئی مرتا نہیں جب تک علی نہیں آتے، یہ علماء کا فیصلہ ہے۔ یہ مولا کے عقیدت مند اور چاہنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ کوئی مجتہد، فقیہ، مرجع، عالم، فلسفی، محقق اس بات سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی انسان مرتا ہی نہیں، صرف علی والے نہیں، جو علی کا دشمن بھی ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کسی بھی سماج، کمیونٹی کا ہو، کوئی مرتا نہیں جب تک کہ مولا امیر المومنین اس کے پاس نہیں آتا۔ کیا مقام ہے مولا کا؟ یہ اشارہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر دنیا میں روزانہ 5 لاکھ لوگ مرتے ہوں گے تو 5 لاکھ لوگوں کے پاس علی آتے ہیں۔ یہ ہے علی، یہ علماء کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے فقہا، کوئی شیعہ عالم اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ علی آتے ہیں مرنے والے کے قریب، لیکن ہر مرنے والا علی کو نہیں دیکھتا، ہر مرنے والا علی کو نہیں دیکھتا، ہر ایک کو نظر نہیں آتے علی۔
علی اسے نظر آتے ہیں جو زندگی بھر علی والا بن کے رہا، جو 12 امام والا، جو شیعہ ہے، جو مومن ہے، اسے نظر آتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ! بتائیے زندگی کی اس سے بڑی دولت کوئی ہو سکتی ہے کہ ساری زندگی جن آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھا ہے، اب دنیا سے جاتے جاتے اپنے مولا کو دیکھ رہا ہے۔ موت دیدار علی ہے، موت ذریعہ ہے دیدار علی کا، موت ذریعہ ہے زیارت علی کا۔ تو موت کا ڈر کیسا؟ پہلی ہی منزل میں مولا کا دیدار نصیب ہو۔ عمل کو سنواریے، عقیدے کو مضبوط کیجیے، استقبال کیجیے۔ مولا ہر مرنے والے کے قریب آتے ہیں، شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ میں نے بڑی بڑی کتابوں میں پڑھا، فارسی عربی کتابوں میں، بڑے بڑے فقہا کی تقاریر میں سنا، کوٹ کیا، مولا تیرا اتنا مرتبہ ہے کہ ہر مرنے والے کے قریب آتا ہے۔ اور پھر جب آگے روایتیں پڑھی کہ مرتے وقت علی آتے ہیں، اور جب علی والا حسین والا مر جاتا ہے تو حسین آتے ہیں۔ اجرکم اللہ، آپ کی آواز بلند ہے۔ قبر میں عزادار کی حسین آتے ہیں، شیخ عباس قمی نے لکھا، شہید محراب نے لکھا، یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، بڑی معتبر باتیں۔ ایران، عراق، لبنان، نجف، کربلا، ہند و پاک کے بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں۔ ارے سلام کرو ان ماؤں کو جس نے دودھ میں تمہیں ولایت علی اور عزاداری حسین پلائی ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تب تمہارا مولا تمہارے پاس رہتا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آواز بلند ہے، مجھے معاف کرنا، ویسی مجلس نہیں پڑی ہے۔ جب سب چھوڑ دیتے ہیں تب علی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اور میں تو پڑھ کے تعجب کرتا تھا کہ قبر کی تنہائی میں مولا حسین آتے ہیں کہ میرا عزادار دفن ہوا ہے۔ یہاں تک شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، جو عزادار روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، حسین اپنے اوپر ضروری قرار دیتے ہیں، اس نے زندگی میں مجھے یاد کیا ہے، میں مرنے کے بعد اس کے دیدار کو جاؤں گا۔ مولا جب تو مل جائے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مل جائے تو ضرورت کس کی ہے؟ کوئی دوست نہیں چاہیے، ماں باپ نہیں چاہیے، بھائی بہن نہیں چاہیے۔ تو مل جائے تو پھر کس کی ضرورت ہے؟ کاش ہم زندگی میں ویسے جئیں جیسے علی چاہتے ہیں، جیسے حسین چاہتے ہیں۔ یہ اعزاز تمہیں حاصل ہے عزاداری کی بنا پر، ولایت کی بنا پر، زیارت عاشورہ کی بنا پر۔ مرتے وقت باپ آتا ہے، قبر میں بیٹا آتا ہے، اور بھی روایتیں ہیں۔ اس لیے آغا مرشی نجفی شہاب الدین بڑے مرجع تقلید تھے، بڑے بزرگ عالم علم عرفان کے مالک تھے، شجرہ شناخت تھے۔ اپنے وصیت نامے میں انہوں نے بڑا جملہ لکھا ہے، سنو، اپنے بیٹوں سے کہا، ایک مرجع تقلید نائب امام جو شجرہ پہچانتے تھے، علم عرفان تھا، 6 لاکھ کتابیں اپنی لائبریری میں جمع کی۔ کیا لکھا وصیت میں؟ اپنے بیٹوں کو، اتنے بڑے مرجع تقلید نے جنہوں نے خود امام زمانہ سے ملاقات بھی کی ہے، انہوں نے کہا سنو، میرے کفن میں کربلا کی مٹی ڈال دینا تاکہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے خاک شفا۔ اور یہ بھی سنو، ساری زندگی جس رومال کو لے کر میں مجلس میں جا کر آنسو جمع کرتا تھا، وہ رومال میں نے الگ سے رکھا ہے، وہ رومال میرے کفن میں ڈال دینا تاکہ فاطمہ اس رومال کو لے کر میری شفاعت کر سکے، مجھے موتیاں دے سکے، مجھے جنت عطا کر سکے، میرا مولا علی اور حسین مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں، آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی بڑے ہی جلیل القدر مرجع ہیں، یعنی بہت ہی عظیم مقام ہے، بڑے بڑے علماء فقہا ان کے سامنے دو زانو بیٹھتے تھے، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ کہتے سنو، جب میں مر جاؤں میرے قبر بنانا، کفن میں خاک شفا ڈالنا کربلا کی۔ وہ مجلس میں رومال جو لاتا تھا اور جس کو گریے کے وقت آنسو پوچھتا، وہ میرے کفن میں رکھنا۔ سوچئے کیا عقیدت کا اظہار ہے ایک مرجع مجتہد کا۔ اور بڑا عجب جملہ ہے، سنو، میری قبر پر کچھ کرو یا نہ کرو لیکن مظلوم حسین کے مصائب ضرور پڑھنا۔ اے عالم اسلام،
اے عزادارو سنو، جب اتنا بڑا فقی مرنے کے بعد اگر کسی چیز کا محتاج ہے تو وہ عشق حسینی ہے، وہ مجلس حسین ہے، وہ مصائب حسین ہے، تو پھر ہم ہر سانس میں محتاج ہیں۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر جزا۔ عزادارو، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ان ایام عزا میں مرحومہ کی مجلس رکھی گئی ہے مناسبت سے۔ کتنی تاریخیں گزر گئی، آپ نے شہادت رسول سنی، شہادت امام حسن کو بھی سنا ہے، انہی تاریخوں میں زہرا کا محسن بھی شہید ہوا ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے جب آپ نے 8ویں امام رضا کا ماتم کیا ہے، اور انہی تاریخوں میں اب تاریخ ہے عسکری کی تاریخ، عسکری سے پہلے ایک تاریخ ہے معصوم قم کی تاریخ ہے۔ میں چاہتا ہوں مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو چونکہ یہاں پر اختلاف ہے، آپ کی آواز بلند ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، لیکن سن سکتے تو سنیے۔ معصومہ قم فاطمہ امام رضا کی بہن ہے، ہمشیرہ ہے۔ یہاں پر علماء میں اختلاف ہے روایت میں، بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے معصوم قم کا انتقال ہوا پھر امام رضا گئے، بعض یہ کہتے ہیں کہ معصوم قم امام رضا کے انتقال اور شہادت کی خبر سن کر اس دنیا سے چلی گئی، صدمہ کھا کر برداشت نہ کر سکی۔ یہ علماء میں اختلاف ہے، دونوں پہلو میں رکھ رہا ہوں، لیکن اتنا سن لیں چونکہ ابھی محسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، اس لیے کہ ظالم نے رسول کی بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا، فاطمہ کی پسلیاں چور چور ہو گئی، اس دروازے کی کیل فاطمہ کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی، اور بڑا عجب جملہ جسے میں نے پڑھا، ظالم اپنے غلام سے کہتا تھا دروازے کو دباؤ تاکہ دروازے کی کیلیں فاطمہ کی پسلیوں میں جائے۔ عزادارو، مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک جملہ سن لے بہت روئیں گے۔ علی جیسا شیر خدا مشکل کشا اپنی زندگی میں علی کبھی روئے نہیں، علی جب بھی روئے تو خوف خدا میں روئے، علی جب بھی روئے تو مناجات میں روئے، علی جب بھی روئے تو امت کے غریب اور مسکینوں کے لیے روئے، علی کبھی اپنے غم میں نہ روئے، علی کبھی اپنے زخموں پر نہ روئے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ ساری تاریخ اور مقاتل کو رکھا، علی کبھی نہ روئے، جنگ بدر سے آئے علی نہ روئے، خیبر سے آئے علی نہ روئے، خندق سے آئے علی نہ روئے، ارے پورے جسم ناظرین پر زخم زخم خون میں نہائے ہوئے علی نہ روئے، علی بھوک پیاسے رہے لیکن نہ روئے، جو کی روٹی کھائی نہ روئے، لیکن جب فاطمہ کو غسل دیا تو ایسا روئے کہ چاہنے والے سے برداشت نہ ہوا۔ مولا کبھی ایسا روتے ہوئے نہ دیکھا، آخر کیا ماجرا تھا؟ نہ پوچھ علی سے جو کائنات کا مشکل کشا ہے۔ اے چاہنے والے، میں جب بنت رسول کو غسل دے رہا تھا تو دائیں پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں دائیں طرف، لیکن بنت رسول نے کبھی ظاہر نہ کیا، کبھی نہ بتایا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیرن جزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ وقت گزرتا رہا، ان تاریخوں میں یہ تاریخ بھی آئی کہ جب معصوم قم، حضرت معصوم قم فاطمہ اپنے بھائی امام رضا کی زیارت کے لیے آئی، جب آئی ہیں تو کہاں سے آئی ہیں؟ مدینے سے مرو کے راستے ہوتے ہوئے جب قم میں داخل ہوئی، چونکہ قم سے تہران 150 کلومیٹر ہے، تہران سے 950 کلومیٹر مشہد ہے، خراسان جہاں امام رضا کا روضہ ہے، ابھی تو معصومہ قم کے قریب پہنچی ہے، چونکہ محبان آل محمد چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ جیسے ہی اشراف قم کو یہ خبر ہوئی کہ ہمارے امام کی بہن آ رہی ہے، عزادارو بہت روئیں گے، میں نے ویسی مجلس یا مصائب نہیں پڑھے، مجھے معاف کر دینا، اجرکم اللہ۔ جیسے اشراف قم کو، چونکہ ایران میں شیعت کب سے شروع ہوئی ایک الگ تاریخ ہے، لیکن جیسی خبر ہوئی کہ امام کی بہن ہمشیرہ آ رہی ہیں تو استقبال کے لیے شہر کے باہر نکلی۔ اب یہاں اختلاف ہے کہ پہلے معصومہ دنیا سے گئی کہ پہلے امام رضا گئے، وہ اختلاف اپنی جگہ ہے، مجھے مصائب پڑھنا ہے۔ اور جیسے خبر ہوئی تو اشراف قم نے معصوم قم کا استقبال کیا، اس لیے کہ بھائی کا روضہ کہاں ہے؟ مشہد میں، 1100 کلومیٹر دور بہن کا استقبال ہو رہا ہے۔ ادھر اشراف قم آگے بڑھے، معصوم قم فاطمہ 8ویں امام کی بہن نے جب محمل سے سر نکالا پردے سے تو کیا دیکھا کہ قم والے علی کے شیعہ، امام رضا کے شیعہ امام کی بہن کا استقبال کیسے کر رہے ہیں؟ کالے پرچم ہیں،
کالے جھنڈے اور پرچم ہیں، جگہ جگہ کالے پرچم ہیں، سیاہ پرچم ہیں، اور بہت سارے لوگ کالے کپڑے پہنے ہوئے، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے. تو معصومہ سے رہا نہ گیا. یہ مقتل کا جملہ ہے، آپ بہت روئیں گے. معصوم قم سے رہا نہ گیا. آخر کسی سے پوچھا کہ یہ استقبال کا کون سا طریقہ ہے کہ تمہارے امام کی بہن آئی ہے اور تم استقبال کر رہے ہو ایسا لباس پہن کے جس میں غم کا اظہار ہوتا ہے؟ یہ کالے پرچم کیوں ہے؟ یہ کالے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ کسی نے کہا شہزادی یہ کالے کپڑے اور کالے پرچم آپ کے بھائی امام رضا کی شہادت کے سوگ میں ہے. عزادارو بس تاریخ نے لکھا جیسے ہی یہ سنا کہ میرے بھائی کے غم میں محبت میں یہ کالے پرچم ہے، ارے معصومہ صدمہ برداشت نہ کر سکی، غش کھا گئی. شیعوں نے اپنے گھر میں لے گئے چاہنے والے نے، لیکن بھائی کی جدائی برداشت نہ ہوئی، مشہد اور خراسان تک نہ پہنچی، قم میں ہی انتقال ہو گیا. میں کہوں گا اے معصومہ، ارے تیرا بھائی تم سے جدا ہوا لیکن اہل چاہنے والوں نے غسل و کفن دیا، جنازہ اٹھا، صرف مرنے کی خبر پر اتنا صدمہ برداشت نہ ہوا کہ تم اس دنیا سے چلی گئی. ہائے زینب، کوئی زینب کے جگر سے پوچھے، کوئی زینب کے جگر سے پوچھے اے معصومہ آئیے اپنی جدہ ماجدہ کی خبر لے. شہزادی زینب کی کند خنجر شمر سوار ہے، کبھی عباس کو پکار رہی، کبھی علی اکبر، کبھی نجف کا رخ کر کے بابا کو، کبھی مدینہ کا رخ کر کے نانا کو. جب کہیں سے جواب نہ ملے تو آواز دیے عمر سعد میرا ماجا یا ذبح ہو رہا ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك سميع الدعوات. اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين في الدنيا والآخرة. اللهم ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين يوم الورود. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جس مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، مرحومہ ام فروہ بنت توقیر حسین سید توقیر حسین مرحومہ عرف بنو باجی، ان مرحومہ کو اور تمام مرحومین مومنین مومنات عزادار جو اس دنیا میں نہ رہے، خصوصاً اس مرحومہ کو جوار آل محمد میں، جوار معصوم عالمین میں جگہ عنایت فرمائے. تمام مرحومین مومنین مومنات خصوصاً ان مرحومہ کو پروردگار غریق رحمت، خلد بری، کروٹ کروٹ جنت، جوار عاشور حسینی میں جگہ عنایت فرمائے. پروردگار دنیا اور آخرت میں ہر سانس ہر گھڑی ہم سب کو اور جو مرحومین ہو گئے ان سب کو ہر سانس آل محمد کا ساتھی اور شیعہ قرار فرمائے. پروردگار سب کا ساتھ چھوٹے، اہل بیت کا ساتھ نہ چھوٹے، ایسا ایمان اور عقیدہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے مومنین مومنات جتنے پریشان حال ہیں ہر رخ سے ہر ایک کی پریشانی دور فرما. بحق محمد والے محمد علیہ السلام، بحق شہیدان کربلا، کربلا والوں کے صدقے میں قوم کی ماں بہنوں کی گودیوں کو آباد فرما. اس قوم کو سوائے غم حسین کی کوئی غم عنایت نہ فرما. ہم جیے تو اہل بیت کے لیے، مرے تو اہل بیت کے لیے، تیری عبادت کے ساتھ ایسی توفیق عنایت فرما. ہماری قوم میں جو طاقتیں اختلاف ڈال رہی ہیں، باہر کی طاقتیں، ڈکٹیٹر طاقتیں، انہیں نیست و نابود فرما.
اگر ہمارے اپنے کچھ بہکے ہیں اختلافات پیدا کر رہے ہیں تو ان کی اصلاح فرما۔ پروردگار ہماری شیعہ نصری قوم میں روئے زمین پر جہاں جہاں بھی ہیں اصحاب حسینی کی طرح اتحاد، اتفاق، محبت، بھائی چارگی، ہمدردی، مساوات عنایت فرما۔ پروردگار خاندان، فیملی میں، انجمن میں، جماعت میں جہاں کئی اختلافات ہوں، جہاں کئی فتنے فساد ہوں، جہاں کئی رنجشیں ہوں، عداوتیں ہوں، دشمنیاں ہوں، تمام مومنین میں پروردگار ان تمام شیطانی خرافات کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہر مومن، ہر مومنہ کو دنیا آخرت کی ہر خوشی نصیب فرما۔ اس قوم کو دنیا آخرت کی ہر دولت، نعمت اور رحمت تیرے خزانہ قدرت سے مولا امیر المومنین کے صدقے میں عنایت فرما۔ جو مر چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کو تیری عبادت اور اہل بیت کی محبت کی توفیق عنایت فرما۔ بحق محمد والے محمد جو بے حج و زیارات ہے، حج و زیارات سے مشرف فرما۔ جو بے روزگار انہیں روزی روٹی مہیا فرما۔ جو صاحبان روزگار ہیں ان کے کاروبار روزی روٹی میں برکت و خیر عنایت فرما۔ پروردگار جو مقروض اور قرضدار بحق حضرت مسلم ابن عقیل سب کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام علماء، فقہاء، مراجعین، مجتہدین، تمام عزادار، عزاخانے، عزادار، عزاداری، عزاخانے سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے ایمان، عقیدے، عمل کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو تیری عبادت، اطاعت، بندگی، اہل بیت کی ولایت، محبت سے مالا مال فرما۔ پروردگار اس میں جتنے ملتمسین دعا ہیں، التماس سے دعا کہتے، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار اب حق محمد والے محمد دعا رد نہیں ہوتی، روایت میں ہے ہر چیز رد ہوتی ہے۔ اہل بیت پر پڑھی جانے والی صلوات رد نہیں ہوتی، استغفار رد نہیں ہوتی، اور دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، جمع ہو جاتی ہے۔ وہ دعا جو فرش عزا پر ہو، مجلس کے بعد ہو، خوش نصیب ہے معبود یہ دعا، جو دعا رہ گئی ہر دعا قبول فرما۔ پروردگار علماء کی مناجات، والدین کی دعا، مومنین کی دعا ہم ایک دوسرے کے حق میں قبول فرما۔ پروردگار امام ارواحنا و ارواح العالمین لمقدم الفدا کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما۔ جن بچے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہے پروردگار انہیں رشتہ ازدواج میں بننے کا موقع عنایت فرما۔ والدین کی جو آرزو ہے پوری فرما۔ پروردگار بانی مجلس، منتظمین مجلس، محتممین مجلس اور حاضرین مجلس کی دنیا اور آخرت تیرے فضل و کرم کے سائے میں امام زمان بقیت اللہ العظم کی سرپرستی میں کامیاب فرما۔ تمام مومنین، حاضرین، بانیان کی، غائبین کی دلی مرادوں کو پوری فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہم سب کے واسطہ اہل بیت کا، ہم سب کے گناہ میں کبیرہ اور صغیرہ کو عفو فرما۔ پروردگار ہماری قبر میں ماتم حسین سے، زیارت عاشورہ سے، ولایت علی سے روشنی، نورانیت قائم فرما۔ پروردگار قبر، قیامت، میزان، مرصاد، پل صراط، قیامت کی 8 چوکیوں میں، قبر و قیامت کی ہر پرہول منزل میں، خصوصاً برزخ میں ہمیں آل محمد کی مدد، ان کا ساتھی، ان کی زیارت، ان کی شفاعت ہر پل نصیب فرما۔ میرے معبود ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ایک مرتبہ مومنین فاتحہ کے بعد مرحومہ کی قبر پر جائیے، خصوصاً رشتہ دار اور احباب اور قریبی رشتہ دار ہمیشہ جایا کرے، پانی ڈالیں، قرآن پڑھیں، سورہ ملک، آیت الکرسی، بلکہ ماتم کریں، مجلس کریں، اس کی بنیاد ڈالیں۔ بمبئی میں آپ لوگ ڈالیں، میں سب جگہ ممبر سے پڑھ چکا ہوں۔ جب بھی قبروں پر آئیں نوحہ مرثیہ پڑھیں۔ آپ ایران، عراق، قم، نجف جائیں گے تو آپ یہ منظر وہاں کے شیعوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان چیزوں کی یہ چیزیں ڈالیے، اس کا بڑا عظیم ثواب جو میں پڑھ چکا ہوں۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور قرآن کی تلاوت کرائیں، کسی کو پیسے دے کر کہ قرآن روز پڑھا کریں، مہینے میں 2 مہینے میں۔ مرحومین کی قضا نمازیں پڑھائیں، ان کی طرف سے زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ چکے نا فاتحہ؟ 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ ام فروا بنت سید توقیر حسین بنو باجی کی ارواح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ۔